الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 5 دسمبر بروز منگل 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورہ حج آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر یہ میرا خیال ہے 29 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ روزانہ تشریف رکھتے ہیں قرآن پاک کی محبت میں، قرآن پاک کے عشق میں۔ آپ اور میں یہ ایمان رکھیں کہ قرآن خالی نہیں موڑتا، اپنے پاس بیٹھنے والوں کو خالی نہیں موڑتا۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ یہ جہان بھی دے گا، اگلا بھی دے گا۔ اور میں آپ کے لیے رات کو دعا کرتا ہوں، آپ کے والدین کے لیے کرتا ہوں، آپ کی اولادوں کے لیے کرتا ہوں، پھر اپنی کرتا ہوں بعد میں، پہلے آپ کے، اسی وجہ سے کہ آپ ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں، روزانہ ٹائم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ کل بیان ہو گیا تھا کہ مسجد حرام کو، بیت اللہ کو اللہ نے وہاں کے مقامیوں کے لیے اور باہر سے آنے والوں کے لیے برابر قرار دے دیا، کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہے۔ اب آج کی جو آیت نمبر 26 ہے نا، آئے ہائے سمجھ لو آج ہم بیت اللہ کی سیر کریں گے اور یہ ملاقات ہوگی روحانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانًا، اور یاد کرو جب ہم نے مقرر کر دی ابراہیم کے لیے مکان البیت، اس گھر کے تعمیر کرنے کی جگہ، بولو جی، اس گھر کے تعمیر کرنے کی جگہ۔ یہ بیت اللہ کی تعمیر 5 مرتبہ ہوئی ہے۔ میں نے کہا نا بیت اللہ کی سیر کریں گے تو یہ سیر کرو نا۔ کتنی مرتبہ تعمیر ہوئی ہے جی؟ 5۔ نمبر 1، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، پہلے سب سے پہلے اس روئے زمین پر آدم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، پہلا گھر بیت اللہ بنایا گیا تھا۔ اس وقت یہ سرخ یاقوت سے بنا ہوا تھا اور آدم علیہ السلام کی 7 فرشتوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا، مدد کی۔ اچھا جی، تو جب نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا نا پانی کا، اور یہ سیلاب بیت اللہ تک بھی پہنچا، اللہ نے بیت اللہ کو پھر اوپر اٹھا لیا۔ دوسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، جس کا ذکر اس آیت نمبر 26 میں آ رہا ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ابراہیم علیہ السلام کو جگہ کا کیسے پتہ چلا؟ اللہ نے ایک تیز ہوا چلائی اور اس ہوا نے صرف وہ جگہ صاف کی جس پر بیت اللہ تھا، اور اس نے کوئی چیز بھی نہیں ہلائی، صرف وہ ہلائی، بلکہ وہ سارا کچھ اٹھا دیا، کوڑا کرکٹ جو بھی کچھ وہاں تھا۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے سیدنا اسماعیل کو ساتھ لے کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ یہ جناب دوسری تعمیر تھی۔ اور تیسری بار اس کو زمانہ جاہلیت میں قریش نے بنایا، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نوجوان تھے، تو آپ نے بھی حصہ لیا۔ حجر اسود کے نصب کرنے پر اختلاف ہو گیا، قریشی کہے ہم نے کرنا ہے، دوسرے قبیلے کہے ہم نے کرنا ہے۔ بہت بڑی سعادت کی بات تھی، ہر قبیلہ چاہتا تھا میرے حصے میں آئے۔ تو سر جو سیانے افراد تھے، بزرگ لوگ تھے، انہوں نے کہا یار رات کو سو جاؤ، صبح جو پہلے آ گیا نا وہی نصب کرے گا، جو حجر اسود پر پہلے پہنچ گیا وہ۔ مزے کی بات ہے کہ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے سب سے پہلے۔ اب انہوں نے تو کہا یہ تو قریشیوں کا لڑکا ہے، یہ آپ کی اعلان نبوت سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ اب 40 سے 15 نکال دیں پیچھے کتنا رہ گیا؟
25 साल उम्र मुबारक थी। तो जब उन्होंने कहा ये तो भाई कुरैशियों का लड़का आ गया, तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त फरमाया, अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, फरमाया भाई चादर बिछाओ और इसको हजर अस्वद को चादर में रखो और सारे लड़ों को हाथ डाल के वहां जाके रख दो ताकि सारे कबीलों को सादत नसीब हो जाए। तो इस पर उन्होंने हुजूर पाक को अमीन का लक़ब अता फरमा दिया। तो ये तीसरी तामीर थी जनाब। अच्छा जी, चौथी बार इसको हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने ताबीर किया रज़ी अल्लाह ताला। किसी को पता है कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर कौन है? बोलिए। इनकी वालदा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की सकी बेटी हैं, हजरत अस्मा बिनते सिद्दीक। तो ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के नवासे हुए। हजरत अम्मा आयशा इनकी खाला लगी और उनकी चूँकि ज़ाहरी औलाद नहीं थी तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरी औलाद ही नहीं है। फरमाया तुम अब्दुल्ला को अपना बेटा बना लो, भांजा भी तो बेटा ही होता है ना। तो फिर इनको हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका ने अपना बेटा बना लिया। ये हैं अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर। चौथी बार इन्होंने बैतुल्ला की तामीर की। इनको हज्जाज इब्न यूसुफ ने शहीद करवाया और इनकी लाश को लटका दिया चौक में। हाँ, कोई छोटी मुश्किल नहीं थी। मुश्किलें आती हैं पर देखना है कि मुश्किल में बंदा करता क्या है। तो अब वो इतना जालिम था कि कोई लाश ही नहीं उतार सकता था, लटकी हुई है। और कहते हैं कि तकरीबन 1 माह लाश लटकी रही। जी हाँ। तो फिर एक दिन हम इनकी वालदा सैयदा अस्मा बिनते सिद्दीक बाहर निकली और वो ये खतीब बड़े कमाल के थे, बड़े आला खतीब थे, साहबी थे। तो वो बाहर निकल के अपने बेटे की लाश को देख के कहने लगी, ऐसे ही लोग कहते हैं कि मेरा बेटा फांसी पे चढ़ा हुआ है, मेरा बेटा तो खतीब है। खतीब ऊंचा खड़ा होता है ना, अगर मेरा बेटा खतीब है, देखो ऊंचा होके इस्लाम की अजमत पे खुतबा दे रहा है। इन्होंने की थी चौथी बार। 5वीं बार फिर हज्जाज इब्न यूसुफ ने तामीर की और अब जो तामीर है ये उसी तरीके पर है जिस पर हज्जाज इब्न यूसुफ ने की थी। तो ये 5 बार बैतुल्ला की तामीर की गई। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि इसकी जो बुलंदी है ना वो 27 हाथ है, तकरीबन 40 फीट बनती है ये बुलंदी। और फिर इसकी जो लंबाई है वो रुकने यमानी से लेकर हजरे अस्वद तक 25 हाथ, ये तकरीबन 35 फीट बनती है। और इसका जो और अर्ज है चौड़ाई वो रुकने यमानी से हजरे अस्वद तक है और उसका वो तकरीबन 30 फीट बनती है, 20 हाथ। और इसकी मशरकी जानिब सागवान की लकड़ी का दरवाज़ा है जिस पर चांदी से काम किया गया है। तो ये रुकने यमानी और हजरे अस्वद की दरमियानी दीवार में मिज़ाब रहमत है जिसको आप रहमत वाला परनाला कहते हैं। और ये जो जगह है बाहर की जिसको हतीम कहते हैं आप, ये असल में जब कुरैश मक्का ने तामीर की थी बैतुल्ला की, तो ये जो तीसरी बार उनकी तामीर हुई तो उन्होंने कहा भी हलाल पैसा लगाना है, हराम नहीं। तो हलाल उनके ख़त्म हो गए। तो उन्होंने कहा फिर बाहर वाली जगह छड़ दो पर हराम का रुपया लाना नहीं। हुण साडा सूदखोर भी मसीते चंदा दे जाता है, रिश्वत वाला भी दे जाता है, साड़ी वारी तो खुले खाते ने। तो खैर जी, ये मैंने आपको बैतुल्ला की सैर करा दी। अब हम आयत नंबर 26 की तरफ दोबारा चलते हैं। अब आपको तर्जुमा भी सारा समझ आ जाएगा। व इज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैता, और जब हमने मुकर्रर कर दी इब्राहीम के लिए इस घर के तामीर करने की जगह, और हुक्म क्या दिया, अल्लाह तुशरिक बी शैआ, के शरीक ना ठहराना मेरे साथ किसी चीज़ को, यानी बैतुल्ला में सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाएगी, किसी और की इबादत नहीं। उन्होंने तो 360 बुत रखे हुए थे जी, ये एक हुक्म हो गया। अब दूसरा समझिए, वताहिर बैतिया लित्ताइफीना, और साफ सुथरा रखना
میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ، اور یقین آپ جانیں کہ بیت اللہ کی صفائی اس وقت اس دور سے بھی اعلیٰ ہے، سبحان اللہ، بے شک بے شک اس وقت اس دور سے بھی اعلیٰ ہے، بے شک صرف نوکر نہیں ہے، وہاں ٹیمیں ہیں، فوجیں ہیں ملازموں کی جو صفائی پر مامور ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ تو ماشاءاللہ جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں سمجھ لو وہ بھی بیت اللہ کی صفائی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک ہاں جی، پارا بھائی کا کمال ہے، اس دفعہ تو میں نے دیکھا اکیلے ہی لگے ہوئے تھے، کہو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، آپ کو مسجد کی صفائی کی فضیلت سنا دوں تھوڑی سی، اگر سبحان اللہ کہیں تو؟ سبحان اللہ، ہو حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد تعمیر کرو۔ سبحان اللہ، بے شک، ماشاءاللہ بڑی سونی مسجد بنائی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ آمین، اور ان سے کوڑا کرکٹ نکالو۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ سب نے مل کے بنائی ہے تو سب کا علیحدہ علیحدہ اللہ بنائے گا۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اور اس سے کوڑا کرکٹ نکالا جس نے، اس نے اپنے حصے میں آنے والی حوروں کا حق مہر ادا کر دیا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، ایک بابا جی مجھے پیار سے کہنے لگے پھر ایک باری کر کے تے حق مہر تے ادا ہو گیا، تو میں کہ اگوں ساری عمر دا خرچہ کنے دینا ہے؟ نہیں سمجھتے ہو؟ میں کہ بابا جی جدو خالہ دا ایک باری حق مہر ادا کیتا ہے تے گل پئی کہ نہیں پئی؟ آندا پئی ہے۔ میں کہ اگوں خرچے لازم ہو گئے؟ آندا ہو گیا۔ میں کہ صفائی جاری رکھو۔ نہیں سمجھے ہو؟ چلو اگے جی حضرت ابو سعید خدری پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسجد سے اذیت دینے والی چیز جیسے مٹی کنکر نکالی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ حدیث نمبر 3 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک عورت مسجد سے تنکے اٹھایا کرتی تھی۔ عورت وہ سمجھ رہے ہو؟ اے ہون تک ساڑیاں نانیاں دادیاں مسیتیں صفائی کر دیا نہیں، پر ہون ساڑی اگلی نسل نہیں چھوٹی ہے، یہ گھر دی صفائی تو تنگ آئیاں نے، ساڑیاں نواں دیاں تینا مسیتیں کی کرنی ہے یار۔ تو فرمایا ایک عورت مسجد سے تنکے اٹھایا کرتی تھی، اس کا اچانک انتقال ہو گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے دفن کرنے کی اطلاع نہ دی گئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع دے دیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر جا کر نماز پڑھی، قبر پر اس کا جنازہ پڑھا، اور فرمایا کہ میں نے اسے جنت میں دیکھا ہے کیونکہ یہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ تو یہ تو جناب ہے مسجد کی صفائی کی فضیلت۔ تو پہلا حکم کیا کہ اس میں شرک نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا کیا؟ پاک صاف للطائفین، اور چوتھا والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور اعلان عام کر دو لوگوں میں حج کا، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اعلان کر دو لوگوں میں حج کا، اعلان عام کر دو۔ یہ جبل ابو قبیس پر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اعلان کریں، تو اس وقت تو آبادی وہاں کوئی قریب ہے نہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ کون میری سنے گا؟ فرمایا اللہ نے کہ اے میرے ابراہیم اذن علی الابلاغ، کہ اعلان کرنا تمہارا کام ہے، پہنچا دینا میرا کام ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو جب انہوں نے اعلان کیا کہ آؤ بھائی حج کرو، تو جو ماؤں کے پیٹوں میں تھے انہوں نے بھی سنا، جو باپ کی پشتوں میں تھے سب نے سنا، اور لبیک اللہم لبیک کہا، اور جس نے جتنی بار لبیک کہا اتنی بار ہی اللہ اس کو زندگی میں حج کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی جناب؟
تو یہ اللہ نے حکم دے دیا کہ حج کا اعلان کر دو. یاتوک رجالن، آئیں گے آپ کے پاس پیادہ، آپ کے پاس پیادہ، علی کل دامر یاتینا، اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر، جو من کل حج عمیق، جو آتی ہے ہر دور دراز سے، ہر دور دراز راستے سے. یعنی اونٹنیاں پر لوگ سفر کر کے آئیں گے اور اونٹنیاں یہاں پہنچتے پہنچتے کمزور ہو جائیں گی. اللہ ان کی کمزوری کا ذکر کر رہا ہے. مگر پہلے کن کا ذکر ہوا ہے؟ یاتوک رجالا، کہ آئیں گے میرے بندے پیدل بھی. بے شک. تو پیدل حج کرنے کا بیان اللہ نے پہلے کیا ہے، اور پیدل حج کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہے. اس پر صرف 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنا اور آپ کا ایمان تازہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مکہ سے پیدل حج شروع کیا حتیٰ کہ حج مکمل کر کے مکہ لوٹ آیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں لکھے گا. سبحان اللہ. باہر والیاں نہیں، حرم دے اندر والیاں. بے شک. تو صحابہ نے پوچھا وہ حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نیکی کے بدلے 1,00,000 نیکیاں. بے شک. سبحان اللہ. دوسری حدیث بھی سیدنا عبداللہ بن عباس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوار ہو کر حج کرنے والے کے لیے ہر اس قدم کے بدلے میں 70 نیکیاں ہیں جو اس کی سواری چلے، اور پیدل حج کرنے والے کے لیے ہر قدم کے بدلے میں حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں ہیں. تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ تو ارشاد فرمایا ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. تو یہ اللہ نے فرمایا پیدل بھی آئیں گے، اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر جو آتی ہے ہر دور دراز رستے سے، سواریوں پر بھی لوگ آئیں گے. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اعلان کیجئے تاکہ وہ حاضر ہوں اپنے دینی دنیاوی فائدوں کے لیے. بولو دینی اور دنیاوی. اب بھائی دینی فائدہ کیا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو حج کرے اور کوئی گناہ نہ کرے دوران حج میں، تو وہ جب حج سے آتا ہے تو ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پاک پیدا ہوا تھا، گناہوں سے پاک. اللہ سارے معاف کر دیتا. آمین. اور حج عمرہ یہ گناہوں کو اور غربت کو فرمایا ایسے کھا جاتی ہے جیسے میل کچیل کو وہ بھٹی کی آگ نہیں کھا جاتی، ایسے ختم کر دیتا ہے. حج اور عمرہ یہ غربت کو بھی ختم کرتا ہے. یہ نہ سمجھو لگ رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ ساری مسئلے حل کر دے گا. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور ذکر کرے اللہ تعالیٰ کے نام کا مقررہ دنوں میں. یہ مقررہ دن یا تو 10 یکم ذی الحج سے 10 ذی الحجہ تک ہے، یا پھر 9 10 11 ذی الحجہ وہ قربانی کے جو 3 ہیں. عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، ان چھپایوں پر ذبح کے وقت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں ان پر بھی اللہ کا ذکر کیا جائے. وہ قربانی کے جانور، حدی کے جانور ہوں، حج تمتع کے، حج قران کے اور قربانی کے. یہ پہلے لوگ قربانی کا گوشت نہیں کھاتے تھے، مگر اب اللہ نے فرمایا کہ تم بھی کھاؤ. یہ دیکھو نا آ رہے فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے تم بھی کھا لو. بولو اس میں سے تم بھی کھا لو. مگر یہ جو آپ نے نظر کی کو قربانی منی، منت کی مانی، تو اس میں خود نہ کھاؤ، وہ صرف لوگوں کو کھلا دو. مثلا منت پتہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ میرا یہ کام کر دے میں یہ کروں گا، اور پھر وہ نظر پوری کرنا واجب ہے. بولو نظر پوری کرنا واجب ہے، وہ نہ کھاؤ. یا وہ دم پڑ جاتا ہے حج اور عمرے میں، کوئی ایسی غلطی کرے تو وہ دم کے وہ جو قربانی ہوتی ہے اس کا گوشت ہم کھا سکتے نہیں، اور وہ دم جو پڑا ہے نا اس کا وہ قربانی وہیں ہوگی، یہاں پاکستان میں ہو سکتی نہیں. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، ہاں تم خود بھی اس میں سے کھاؤ اور کھلاؤ مصیبت زدہ محتاج کو. اچھا جی. ثُمَّ لِيَقْضُوا نَفَثَهُمْ، پھر چاہیے دور کریں اپنی میل کچیل کو. بولو اپنی میل کچیل کو. میل کچیل کیا ہے کہ جب تک آپ احرام میں ہیں تو نہ ناخن اتاریں گے، نہ خوشبو لگائیں گے، نہ تیل، نہ کچھ. تو جب احرام کھل جائے، حج مکمل ہو گیا طواف زیارت کے بعد، تو اس کے بعد پھر اپنی صفائی ستھرائی بھی کر لو.
یعنی میل کچیل دور کر لو، نہ دھو لو. جنہاں دی شادی ہو گئی ہے وہ استمتاع بھی کر سکتے ہیں اپنی بیوی نال. تو یہ ہے کہ اپنی میل کچیل دور کرو. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نظریں پوری کرو. وہ جو نظر مانی ہے، کوئی منت مانی ہے تو بولو وہ بھی پوری کرو. واجب ہے بھائی، گناہ کی نہیں، گناہ کی نہیں جی کہ میں نے فلاں لڑکی مل جائے تو میں انج کراں گا، اس تے لعنت ہے. جی یہ پوری کرنی ضروری نہیں. اور نیکی دی کو منی ہے تو وہ پوری کرو. بے شک. ہاں اگے ہے جی وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور طواف کرے ایسے گھر کا جو بہت قدیم ہے. بولو جو بہت قدیم ہے، ایسے گھر کا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے طواف کرو. اس سے مراد ہے طواف زیارت. بولو طواف وہ جو آخری بار کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، احرام نہیں رہتا، حج مکمل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی جس کو جو حج عمرے کی ضرورت ہو مسئلے کی وہ پوچھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.